مرد کا اور گھوڑوں کا کوئی دیش نہیں ہوتا, جس طرف کو وہ منہ کر لیتے ہیں ان کا وہی دیش ہوتا ہے. 7 سال کا دبئی کا ایکسپیرینس پلس 7 سے 10 دن کا. یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس لینا بہت زیادہ آسان ہے, اس لیے انہوں نے یہاں پر ہوٹل جو زیادہ نہیں کھولے. اب کفیل سسٹم والی جو ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ جو آج کرنے جا رہا ہے نیوم سٹی کے نام پر, جمعے والے دن جا کے آپ کا بھائی ونس اگین عمرہ پرفارم کرے گا. ہے گائز, السلام علیکم, اسمی فہد طفیل, ہوپ یو ڈوئنگ ویل. ٹوڈے ونس اگین ایک بہت زبردست قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آیا ہوں. ایکچولی میں رہ چکا ہوں دبئی میں بھی اور سعودی میں بھی رہ رہا ہوں. 7 سال کا دبئی کا ایکسپیرینس پلس 7 سے 10 دن کا سعودیہ کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس میں آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکے, لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں کا انوائرمنٹ زبردست. نمبر 1 ڈفرینس تو یہیں پہ شروع ہو جاتا ہے یار سعودیہ کا اور دبئی کا, کہ یہاں پر پارکنگ جو ہے آپ کو جدہ کے اندر ایون آسانی سے مل جاتی ہے. جہاں مرضی آپ پارک کر دیں, نو بڈی از گوئنگ ٹو انٹرپٹ یو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بلڈنگز ہیں, یہ میرے گھر کے پاس میں جو بلڈنگز ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سٹی واک ٹور دوں, یعنی کہ دوپہر کے ٹائم میں کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ یار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دبئی میں اور سعودی عربیہ میں مجھے فرق کیا نظر آیا. نمبر 1 تو فرق یہی نظر آ گیا کہ یہاں پر اسپیس بہت زیادہ ہے. ایز یو نو سعودی عربیہ جو ہے پاکستان سے بھی 3 ٹائمز بڑا ہے, تو یہاں پر پارکنگ کی یا کسی اور فیسلٹی کی ٹینشن تو ہوگی نہیں. اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد بات کرتا ہوں. اچھا یار, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان سعودی عربیہ کا 1/3 ہے, یعنی 3 پاکستان ہو تو 1 سعودی عربیہ بنتا ہے. اتنا بڑا یہ ایریا وائز, اس لیے یہاں پر ریزیڈینشیل پلاٹس ہوں, بلڈنگز ہوں, رومز ہوں, فلیٹس ہوں, بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کی پرائسز بھی بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. اس لیے موسٹ آف دا پاکستانی جو ایون لیبر کلاس میں بھی ہیں, انہوں نے بھی اپنی فیملیز رکھی ہیں جن کی 2-3 ہزار ریال سیلری آتی ہے. وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, اپنی فیملی کو یہاں پر رکھو, سکون سے, پیسے نہیں سیو ہوتے تو نہ ہو. لیکن دبئی میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہاں پر آپ کو روم ملنا ہے تو 3000 درہم کا یا 2500 درہم کا آپ کو نارمل سا روم ملنا ہے, جس کے اندر آپ کی فیملی بہت تنگی کے ساتھ رہتی ہے اگر آپ ایک 5-6 مرلے کے گھر میں رہنے والے ہیں پاکستان, لاہور یا انڈیا میں. ٹھیک ہے, تو دبئی میں یہ پرابلم آتی تھی کہ ریزیڈینشیل پلاٹس اور پارکنگ کا مسئلہ, پھر شرطوں کا مسئلہ, پارکنگ کم ہونے کی وجہ سے اگر آپ رانگ پارکنگ لگاتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائن آ جاتا ہے. یہاں پر آپ کو کھلی سڑکیں مل جاتی ہیں, ٹینشن ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پرابلم یہاں پر مجھے فیس کرنے کو ملی ہے کہ پاکستانی انڈین ہوٹلز جو ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے بکالے ہیں, وہ بہت دور دور ہیں, یا میرے ایریا میں اس طرح ہیں. لیکن یہاں پر یہ پرابلم ہوگی کیونکہ فیملیز یہاں پر رہتی ہیں, ہوٹلوں کا باہر سے لا کے کھانے کا, روٹیاں گھر میں نہ پکانے کا. دبئی میں تو رواج ہے, یہاں پر بالکل نہیں ہے. فیملیز بھی گھر میں ہی روٹیاں بناتی ہیں, اس لیے انہوں نے یہاں پر ہوٹل جو زیادہ نہیں کھولے. اور لیبر کلاس جو رہتی ہے وہ اپنے رومز میں 6-7-5 دوست ہوتے ہیں, مل کے کھانا بنا لیتے ہیں, اینڈ دیٹس آل. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے سعودی عربیہ میں رہنے کے لیے کہ آپ اپنی فیملی کو ایزیلی یہاں پہ لا کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ جو آج کرنے جا رہا ہے نیوم سٹی کے نام پر, ان کو 10-15 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا, جب دبئی بوم پہ جا رہا تھا. اس کے پیراللی یہ چلا دیتے. ایون کہ قطر نے بھی ان سے پہلے انٹرنیشنل بہت بڑا فٹ بال گراؤنڈ آپ کو پتہ بنا دیا, جہاں پر فیفا ہوا ہے لاسٹ ٹائم. گلف کنٹریز اسی طریقے سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے کنٹری میں دھوپ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کو اس طرح کی چیزیں دینی پڑیں گی جو کہ دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے نیوم سٹی کا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے کہ ہم بھی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے. حج اور عمرہ صرف ایک ریسورس یا پیٹرول کے ساتھ کام نہیں بنے گا. اپنے آپ کو دنیا پہ خاص مقام پہ لے کے جانے کے لیے, اکانومی کو گرو کرنے کے لیے ہمیں نئے سے نئے پروجیکٹس بنانے پڑیں گے. اس لیے اب کفیل سسٹم والی جو ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. کفیل سسٹم میں لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی کہ آپ نے گھر جانا, جتنی بڑی مرضی مشکل آ گئی, کفیل نے اسٹیمپ کرنا ہے تو آپ کا ایگزٹ لگنا ہے. اب یہ تھوڑا سا سمجھدار ہو گئے ہیں, کفیل بھی آپ کو ٹینشن کم دیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, آپ کا پرابلم ہے, کیونکہ نیٹ پہ آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. آپ اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتے تو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں, پورے کے پورے ملک آ جاتے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو سعودی عربیہ مجھے پورا یقین ہے کہ ود ان 5 to 7 ایئرس بہت ہی بوم پکڑے گا. جتنی کوئی ان کے پاس خالی جگہ ہے, یہ اسی کو صرف فل کر دیں اور رہنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں لوگوں کے لیے. آنا جانا ویزا جس طرح دبئی دیتا ہے, ٹریولنگ آسان کر دیا ہے, اس طرح کر دے تو میں کہتا ہوں ان کے جیسا ملک ہوگا ہی کوئی نہیں. اور جدہ میں آپ رہیں, عمرہ کریں, مسجد نبوی شریف جائیں, انجوائے کریں, اپنی زندگی کا حاصل لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر برکتیں اور کرم فرماتا ہی فرماتا ہے. باقی یورپ, کینیڈا, امریکہ, وہاں پر پیسے تو ہیں, مجھے لگتا ہے سکون نہیں ہے. میں نے الحمدللہ رب العالمین اپنا عمرہ پرفارم کیا ہے, مسجد نبوی شریف میں ہو کے آؤں. اتنا کو روحانی طور پہ سکون ملا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ملک کو چلانے کے لیے آپ اپنی پالیسیز دبئی کی طرح اسٹرانگ ضرور بنائیں, لیکن ریلیکس بھی اسی طرح کریں. پھر
اگر آپ نے دنیا کے نقشے پر اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے, دبئی میں آپ کو ہر دوسری گلی میں پاکستانی, انڈین, بنگالی تینوں اکٹھے ہی ہوٹل مل جاتے تھے, جہاں سے مرضی آپ کھانا کھا سکتے ہیں اگر مسلم ہے تو. بہرحال الحمدللہ میں اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر جدہ میں مجھے آنے کا, رہنے کا, ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. یہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو ہر ہفتے جانے کا بھی شرف مل سکتا ہے. آپ عمرہ کریں, جب اللہ تعالیٰ کی آواز ہوگی ہم چلے جائیں گے. یہاں سے مسجد نبوی شریف تقریباً 400-500 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, 450 کلومیٹر میں نے سنا تھا. اب اگر آپ ہر ہفتے نہیں جا سکتے تو ہر مہینے تو آپ جا سکتے ہیں نا گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کا منبع محور ہے, تو آپ وہاں پر جا کے ان کی زیارت کرتے ہیں, ان کے روزے کی زیارت کرتے ہیں. وہاں پر جو مسجد نبوی کا انوائرمنٹ ہے وہی بہت سودنگ ہے, آپ کی لائف کو پرسکون بنا دیتا ہے. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو پارکس ہیں, یہ سمجھ لیں کہ میرے گھر کے 1 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر 2 سے 3 پارک میں دیکھ چکا ہوں, جہاں پر بچے, فیملیز, یہ ساری فیملی بلڈنگز ہیں نا, یہاں سے بچے پاکستانی, انڈین, جس بھی کنٹری کے ہیں یہاں شام کو آتے ہیں, کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہاں پر بچے فٹ بال کھیلتے ہیں شام کے ٹائم میں آ کے. یہ ساری مٹی, رمل اس کو شاید بولتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا یار, آپ لوگ آئیں یہاں پر آ کے آپ کی لائف بہت سکون میں آ جاتی ہے. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے 1000 گنا یہ بہتر ہے. اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی لائف کو بھی, اپنے مائنڈ کو بھی, اپنے دل کو بھی پرسکون رکھنا ہے تو جدہ آپ چلے سعودی عربیہ کہیں پر بھی رہ لیتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے آپ فلائٹ پکڑیں, مکہ پہنچ جائیں, فلائٹ پکڑیں, مدینہ پہنچ جائیں. آپ پھر پیسے بھی اتنے ہی کماتے ہیں. اگر آپ ریاض میں ہیں تو پھر آپ پیسے بھی زیادہ کمائیں گے. جدہ میں ہے تو آپ کے پیسے شاید تھوڑے کم ہو, لیکن آپ کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جاتی ہے, ہیکٹک نہیں ہوتی, اسٹریس نہیں ہوتی کہ یار 900 کلومیٹر جانا ہے. اپنی گاڑی پہ جائیں یا آپ جہاز پہ چلے جائیں, وہ جہاز جا رہا ہے, یا آپ ٹرین پہ چلے جائیں. یار ٹرین سسٹم بھی ان کا کمال ہے. ایون دبئی کے پاس ابھی وہ ٹرین سسٹم نہیں ہے, کوشش تو ان کی ہے کہ بنا لیں, بٹ یار سعودی عربیہ بیسٹ ہے. لوگ یہاں پر لوکل پاکستانی, انڈین گاڑی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے دور جانا ہے یا نزدیک جانا ہے, ان کو آپ ہائر کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شیئرنگ سپیس گاڑی کے اندر. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو ہائر کر لیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی اور کاسٹ ریڈیوز ہو جاتی ہے, اسپیشلی جب آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کار کروا کے آپ چلیں جائیں. بسوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پلین میں آپ نہیں جا سکتے, ٹرین بھی تھوڑی سی مہنگی پڑ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ڈرائیونگ لائسنس لینا بہت زیادہ آسان ہے. دبئی میں اتنا کچھ زیادہ ٹینشن میکنگ یہ کام ہے, آپ کو تقریباً 3 سے 4 بار وہ ڈیفینیٹلی فضول میں فیل کر دیتے ہیں, یا ان کے رول زیادہ سخت ہیں. ملک چھوٹا ہے, دنیا بہت زیادہ ہے, اس لیے ان کو تھوڑے ہائی لیول پہ جا کے آپ کو رینک کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو لائسنس دے سکیں. یہاں پر ایسا نہیں ہے. لوگ لائسنس لینے کے لیے تھوڑی ظاہر پریکٹس تو کرتے ہی کرتے ہیں, آنی بھی چاہیے. آپ پرفیکٹ ہو تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہاں پر لائسنس مل جاتا ہے. دبئی میں اس کے اوپر بھی ایک پرفیکشن لیول ہے جس کو آپ کو فلفل کرنا ہے, پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم بھی لائسنس لے لیں گے. لائسنس یہاں پر تقریباً میرے خیال 7 سے 10 دن کے اندر مل جاتا ہے. اگر آپ کو اچھی کار ڈرائیونگ آتی ہے, مینول بھی آتی ہے تو بھی آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ کو آٹو لینا تو وہ تو بہت زیادہ ہی آسان ہے. خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, میرے خیال کو 1000, 2, 3 کے اندر ہی کام بن جاتا ہے. دبئی کے اندر 16,000 ریال, یار 16,000 منہ سے کہنا منہ بھر جاتا ہے. 16,000 ریال آپ کے, ریال کے ہی جا رہا ہوں, درہم آپ کے لگتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ سعودی عربیہ میں ڈیفینیٹلی سیٹل ہوں. میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اپنی لائف کے نیکسٹ 5 سے 10 سال یہاں سعودی عربیہ کی ان خوبصورت گلیوں میں مکہ مدینہ کو ٹریول کرتے کرتے گزار دوں گا. ہاں اگر بزنس کے سلسلے میں مجھے کہیں یورپین کنٹری, امریکہ, کینیڈا بھی جانا پڑا تو ڈیفینیٹلی آئی ول موو, کیونکہ کھڑا کھڑا تو پانی بھی بدبو مار جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت آپ کو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. بندے کا یعنی مرد کا اور گھوڑوں کا کوئی دیش نہیں ہوتا, جس طرف کو وہ منہ کر لیتے ہیں ان کا وہی دیش ہوتا ہے. خادم حسین رضوی صاحب سے میں نے یہ بات سنی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. جی اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا تو یہ 26واں روزہ جمعے والے دن آ رہا ہے. جمعے والے دن جا کے آپ کا بھائی ونس اگین عمرہ پرفارم کرے گا. اس کے ساتھ 27ویں خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر کی ہم رات گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں گے اپنے لیے, اور آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ یا الہی ان کے اوپر, ان کے حال کے اوپر خاص کرم فرما. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا, ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ڈیفینیٹلی دینا ہے. میں نے ابھی ایک بندے سے ملنا ہے, ادروائز اور بہت زیادہ باتیں کرنے والی تھی. آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ. فیس بک اور انسٹاگرام پہ ڈیفینیٹلی فالو کر لیں گے, ساری اپڈیٹس ہم وہاں پر دینے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.